بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعبیر رویا کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم حاضر ہیں۔ آج اس کے اندر پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر ماتھا دیکھ لیتا ہے، ماتھا پیشانی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواب میں پیشانی آدمی کی عزت اور مرتبے کی ہے۔ پیشانی دیکھنا آدمی کی عزت اور مرتبے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے لیے سجدے کی جگہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ پیشانی کا دیکھنا فرزند پر بھی دلیل ہے، بیٹا پیدا ہونے پر بھی دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت میں سے ایک تندرست ہوگا، یعنی بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی پر نشان ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب دینداری اور پرہیزگاری میں مشغول ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کی پیشانی پر مارا ہے اور خون جاری ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عزت اور مرتبہ زیادہ ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کی پیشانی چھوٹی اور تنگ ہو گئی ہے تو اس کی تعویل پہلے کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کی پیشانی پر بال اگے ہیں تو اس سے دلیل ہے کہ وہ قرضدار ہوگا۔ اگر دیکھے کہ بال سرخ یا سفید ہیں تو دلیل ہے کہ وہ قرض عیال کے باعث ہوگا، یعنی خاندان اہل و عیال کی وجہ سے اس پر قرض ہوگا۔ اگر بال سرخ یا سفید دیکھے اپنی پیشانی پر، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے پیشانی پر ورم ہے، سوجن ہے، تو یہ مال زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس کی پیشانی میں سانپ یا بچھو یا کوئی اور چیز نکلی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اس قدر رنج اور دشمنوں سے پہنچے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کی پیشانی پر ایک آنکھ ہے تو دلیل ہے کہ اپنے خانہ آبادی کے کام پر غور رکھتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پیشانی پر بہت سی آنکھیں ہیں، یہی دلیل ہے کہ اپنی مصلحت کے کاموں میں خوب غور کرتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی پیشانی پر سبز خط لکھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں عالم اور پرہیزگار لڑکا آئے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کی پیشانی پر آیات رحمت لکھی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عاقبت محمود ہوگی اور اس کی موت شہادت پر ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے پیشانی پر آیات عذاب لکھی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عاقبت محمود نہ ہوگی، اس کی تعویل اول کے خلاف ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پیشانی کا خواب دیکھنا 6 وجہ پر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عزت، دوم بزرگی، سوم فرزند، چہارم معیشت، پنجم ریاست، جود و بخشش۔ اس کے اندر ایک لفظ ہے عاقبت محمود۔ عاقبت کہتے ہیں کہ انجام کو، محمود تعریف کیا ہوا، یعنی تعریف کیا ہوا اس کا انجام ہوگا، آخر میں لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس کی موت شہادت پر ہوگی۔ تو یہ بات ہے کہ شہادت پر جب موت ہوگی تو لوگ بھی تو اس کے آخر میں تعریف کریں گے۔ تو عاقبت محمود کیسے ہوتے ہیں کہ اس کا ایسا انجام ہو آخر میں کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح خواب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔